اس کی گوری رنگت پر یہ رنگ کافی جچ رہا تھا۔ اسے زیادہ تیار ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ قدرت کا شاہکار تھی، بڑی لمبی پلکوں والی بادامی آنکھیں، لمبے گھنے ریشمی بال، نازک اندام، سراپا اور گوری گلابی رنگت، نازک پنکھڑیوں سے ہونٹ اور چھوٹی سی ناک۔ اس فراق کے ساتھ کنٹراسٹ میں جامنی اور اورنج دھاریوں والا دوپٹہ تھا۔ ہاں ناصر، وہ خانہ بدوشوں والی رپورٹ مجھے ای میل کر دو، میں آرام سے بیٹھ کر اسے چیک کروں گا۔ فون پر بات کرتے ہوئے ارشام اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ جب اس کی نظر افراح پر پڑی، وہ ایک پل کو ٹھٹک گیا تھا اور دوسرے ہی پل اس کی تیوری پر بل پڑ گئے تھے۔ بڑی آنکھوں میں غصہ اترنے لگا تھا۔ اپنی مونچھوں کو ایک ہاتھ سے تاؤ دیتا وہ اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ لہجہ کاٹدار تھا۔ فوراً بدلو یہ کپڑے، آئندہ تم مجھے ان کپڑوں میں نظر نہ آنا۔ اس کے کندھے کو ہلکا سا وارڈروب کی طرف دھکا دیتے اسے تنبیہ کی تھی۔ افراح کا چہرہ احساس توہین سے سرخ پڑ گیا۔ تعریف تو دور کی بات، اچھی خاصی بےعزتی کر ڈالی تھی ارشام نے۔ وہ کچھ نہیں کہے گا، اس کی توقع تو افراح کو تھی، لیکن اتنا غصہ کرنے کی بالکل امید نہیں تھی۔ واش روم میں آ کر اس کی آنکھوں سے احساس توہین سے آنسو ٹپک پڑے تھے۔ ابھی سے ہمت ہار گئی، ابھی تو آغاز ہے، دل نے آواز دی تھی۔ جلدی سے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے وہ باہر چلی آئی تھی۔ اس نے ہلکے سے سی گرین رنگ کا قمیص شلوار زیب تن کیا ہوا تھا۔ آپ کافی انکل کے روم میں پئیں گے یا یہاں پر لے کر آؤں؟ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ اس سے پوچھنے کو بڑھی، جو اسٹڈی ٹیبل کی دراز میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ راستے میں پڑے اس کے جوتے پر افراح کا دھیان نہیں گیا، جن سے الجھ کر وہ گرنے لگی تھی۔ جبھی مڑتے ہوئے ارشام نے تیزی سے اسے آگے بڑھ کر گرنے سے روک لیا اور بے اختیار بولا، سنبھل کر۔ اب لہجہ نرم تھا، شاید وہ اس کی گلابی آنکھوں کو دیکھ چکا تھا جو اس کے رونے کا بتا دے رہی تھیں۔ عجیب شخص ہے، دل پر چوٹ لگاتا ہے اور چوٹ لگنے سے بچاتا ہے، افراح نے دل میں سوچا تھا۔ اسے چھوڑ کر وہ پڑے ہوا تھا۔ خادم حسین کہاں ہے؟ اس کے کافی کا پوچھنے پر ارشام نے پوچھا تھا۔ افراح نے فوراً جواب دیا، نیچے کام کر رہے ہوں گے، لیکن آج سے آپ کے سارے کام میرے ذمے، خادم چچا انکل کو سنبھالیں گے اور تم مجھے۔ اس کی بات اچکتے اس نے جملہ مکمل کیا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ افراح نے اس کے ادھر ادھر پھیلائے سامان کو نظریں جھکائے اٹھاتے جی کہا تھا۔ ارشام وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک کافی اور پاپا کے کمرے میں، واش روم جاتے ہوئے بولا۔ اپنے غلط رویے کا شاید اسے احساس ہوا تھا۔ جب یہ سیدھے طریقے سے جواب دیتا واش روم میں چلا گیا۔ کیا میں نے اس رنگ میں اچھی نہیں لگی یا تیار ہوئی اچھی نہیں لگی؟ افراح خود سے الجھتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ نور نے اسے کچن میں سادہ کپڑوں میں جاتے دیکھا تو اپنی کمینی مسکراہٹ روک نہ پائی۔ ارشام کی اس رنگ کے ساتھ کوئی تلخ یاد وابستہ تھی۔ ایک بار نور نے اورنج کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا، جب بھی ارشام نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا اور سختی سے منع کیا تھا کہ آئندہ اورنج رنگ اس پورے گھر میں کہیں نظر نہ آئے۔ ارشام کی محبت میں حاصل نہ کر پائی تھی تو تمہیں کیسے حاصل کرنے دوں گی اتنی آسانی کے ساتھ؟ افراح بی بی حسرت سے سوچتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی جانب پلٹ گئی تھی۔ کافی لے کر جب وہ باسط صاحب کے کمرے میں آئی تو سبھی وہاں موجود تھے۔ ایسا کم ہی ہوتا تھا، اس گھر کے ہر فرد کی اپنی اپنی مصروفیات تھیں۔ زبیر اور اشفاق چچا چونکہ میگا اسٹور سنبھالتے تھے تو اس میں ہی بے حد مصروف رہتے۔ رات گئے تک واپسی ہوتی تھی ان کی نائلہ کی زبانی۔ افراح کو پتہ چلا تھا کہ انکل باسط کے ایکسیڈنٹ کے بعد کاروبار محدود ہو گیا تھا۔ ارشام تو اپنی اسٹڈی پر فوکس تھا۔ جب یہ زبیر نے آگے بڑھ کر اس کا کاروبار نئے سرے سے بڑھانے کا سوچا، تب ہر ایک کو اس کی صلاحیت پر شبہ ہوا تھا کہ کمائی کے اس ذریعے سے بھی جائے گا۔ چچا اشفاق اور چچی رخشندہ نے بہت کھل کر مخالفت کی تھی، تب ارشام نے زبیر کا ساتھ دیا اور اس پر اعتماد کیا تھا، اپنی سیونگ اس کے حوالے کی تھی۔ زبیر ذہین، محنتی اور کاروباری سوچ رکھتا تھا، وہ ضرور اس میں ترقی کرے گا اور زبیر نے یہ کر دکھایا تھا۔ وہ ہمیشہ ارشام کا ممنون اور احسان مند رہتا تھا، اگرچہ ان میں بے تکلفی نہیں تھی، لیکن وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ بظاہر یہ سارا کاروبار باسط صاحب اور ارشام کا تھا، لیکن اس کی ترقی اور دیکھ بھال اشفاق چچا اور زبیر کے ذمے تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹا اس کا کاروبار امانت کے طور پر لیے ہوئے تھے اور خیانت کرنے کا سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ ارشام نے ہی زبیر کو 40% اس کاروبار میں اپنا پارٹنر بنایا تھا۔ حالانکہ رقم اور اسٹور سب ارشام کا تھا، لیکن وہ زبیر پر اعتماد کرتا تھا اور زبیر نے بھی اس کے بھروسے پر کبھی رتی بھر آنچ نہ آنے دی تھی۔ ہر مہینے وہ سارا کھاتا شام کو چیک کرواتا تھا۔ اگر وہ فارغ نہ ہوتا تو باسط صاحب کو پوری تفصیل دیتا اور جہاں ضرورت ہوتی ان سے مشورہ لیتا۔ وہ انہیں بہت احترام دیتا تھا۔
افرا نے اپنے سر پر دوپٹہ جماتے کافی کا مگ صوفے پر بیٹھے ارشام کے پاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کا اترا چہرہ ارشام نے ایک نظر میں بھانپ لیا تھا۔ خیر سے نئی نویلی دلہن نے خود ہی کچن سنبھال لیا ہے، بہت اچھی بات ہے، رخشندہ چچی نے میٹھی چھری کی طرح بات کرتے ہوئے کہا۔ ویسے تو کھیر پکوائی کی رسم ہوتی ہے، لیکن تمہاری آگے کون سی رسمیں ہوئی ہیں جو یہ بھی ہوتی؟ تم اگر مجھے بتا کر یہ کام شروع کرتی تو میں یہ رسم ضرور کرواتی۔ رخشندہ چچی نے ارشام کو ایک نظر دیکھتے ہوئے شیریں لہجے میں کرواہٹ گھولی تھی۔ کڑوی کافی کا گھونٹ بھرتے ارشام نے خاموش افرا کو دیکھا۔ چچی آپ کو تو شوگر ہے، میٹھے کی رسم آپ کے لیے زہر ثابت ہوتی، ارشام نے براہ راست رخشندہ چچی سے کہا۔ ارے بیٹا یہ زہر، یہ شوگر بھی تو اپنوں کا دیا روگ ہے، ایسا غم کا پہاڑ گرا مجھ پر کہ کمبخت شوگر جیسا مرض لگا گیا۔ ہائے ہائے امی، نائلہ کی بہن کی شادی قریب آ رہی ہے، وہ لاہور 10-15 دن پہلے جانا چاہ رہی ہے۔ زبیر نے ارشام کے سرخ پڑتے چہرے کو ایک نظر دیکھتے چچی رخشندہ کی بات کاٹتے اپنی جانب متوجہ کیا، اور سب جو ایک دوسرے سے رخشندہ کی بات سن کر نظریں چرانے لگے تھے، سکھ کا سانس لیا۔ اشفاق نے اپنے بیٹے کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھا کہ اچھی خاصی محفل کو گھمسان کارن بننے سے بچا لیا تھا زبیر نے، ورنہ ارشام اور رخشندہ دو دھاری تلوار ہی تھے ایک دوسرے کے لیے۔ ہائے ہائے ابھی پورے 20 دن پڑے ہیں، اتنی جلدی جا کر کیا کرنا ہے؟ نائلہ جو سب کے خالی چائے کے کپ ٹرے میں رکھ رہی تھی خاموش رہی۔ نہیں بھائی نہیں، گھر کون دیکھے گا اتنے دن، فوراً انکار کیا تھا۔ امی اس کی سب سے چھوٹی اور آخری بہن کی شادی ہے، شادی بیاہ کا کام ہے، آنٹی سے سب اکیلے کیسے ہوگا؟ کئی بار فون کر کے ریکویسٹ کر چکی ہیں کہ میں نائلہ کو پہلے بھجوا دوں، زبیر نے کہا تھا۔ ہاں ہاں یہ مہارانی وہاں کے کام نپٹا لے اور میں شوگر کی ماری نوکروں کے ساتھ پورے گھر کو کیسے دیکھوں؟ آفرین ہے تم پر زبیر، جوروں کے غلام، کبھی ماں کی بھی فکر کر لیا کر، رخشندہ چچی نے کوئی بھی لحاظ رکھے بغیر جواب دیا تھا۔ باسط صاحب نے اشفاق چچا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ امی کچھ دن کی تو بات ہے پلیز، زبیر نے منانا چاہا۔ ارشام زبیر کا لایا رجسٹر دیکھنے میں منہمک تھا اور وہ ان کی معاملات میں بہت کم پڑتا تھا۔ نہیں بھائی نہیں، نائلہ کا چہرہ اتر گیا تھا۔ خاموش بیٹھی افرا نے دیکھا، وہ شاید پلکیں جھپک کر اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ چچی جان اگر آپ برا نہ مانیں اور مناسب سمجھیں تو میں دیکھ لیتی ہوں، گھر کو آپ ہی مجھے سمجھا دیں گی، اور پھر آپ بھی تو ہیں گائیڈ کرنے کے لیے، افرا نے کہا تھا، اور ارشام نے فوراً سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ ٹھیک رہے گا، رخشندہ جانے دو نائلہ بیٹی کو، افرا دیکھ لے گی، باسط صاحب نے فوراً افرا کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ حد کرتے ہیں بھائی صاحب آپ بھی، اسے کیا معلوم گھر گھرستی کے معاملات کا، 5 سال ہو گئے نائلہ بی بی یہ ڈھنگ سے نہیں کر پاتی، اور اسے تو جمعہ 8 دن ہوئے اس گھر میں آئے، رخشندہ چچی نے فوراً جواب دیا۔ نائلہ بیٹی سمجھا دے گی، اور تم بھی ہو سب سمجھانے کے لیے، ہو جائے گا۔ نائلہ کی والدہ کا مجھے بھی فون آیا تھا، وہ بیچاری واقعی اکیلی گھبرائی ہوئی ہیں، شادی کے 100 بکھیڑے ہوتے ہیں، 2 تو ان کی بیٹیاں ہیں، بیٹا تو ابھی کم سن ہے، نائلہ ہی اس گھر میں بڑی ہے۔ نائلہ بیٹا تم جانے کی تیاری کرو اور افرا کو سب اچھی طرح سے سمجھا دینا، ویسے بھی پروین اور خادم حسین ہیں، پرانے ملازم ہیں، سب کام سمجھتے ہیں، اتنے دن تو ہم تمہارے بغیر نکال ہی لیں گے۔ اشفاق صاحب نے نائلہ کو اجازت دیتے ہوئے کہا، اور رخشندہ چچی نے غصے سے منہ پھیرا تھا۔ تم نے یونیورسٹی نہیں جانا، اسٹڈی کے ساتھ گھر کیسے دیکھو گی؟ اس سارے معاملے میں ارشام پہلی بار بولا تھا، وہ بھی براہ راست افرا سے سوال کیا تھا، گویا اسے افرا کے پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں اور وہ اسے اپنا لاسٹ سیمسٹر پورا کرنے کی اجازت دے رہا تھا۔ افرا کا چہرہ ارشام کی بات سن کر کھل اٹھا تھا۔ ارشام نے اس کے چہرے پر اترتی خوشی کو قدر دلچسپی سے دیکھا۔ کرونا کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی چھٹیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں، تقریباً 1 ماہ تو 60 دن میں فارغ ہوں گی۔ ویسے بھی نائلہ آپی نے میرا اتنا خیال رکھا ہے، اگر مجھے موقع مل رہا ہے تو میں کچھ دنوں میں سمجھ جاؤں گی گھر کے نظام کو، افرا نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ اس کا اعتماد لوٹ آیا تھا، بظاہر تو وہ ارشام سے ناراض تھی، اور اس کا اظہار اس نے ارشام کی بجائے باسط صاحب کو دیکھتے ارشام کے سوال کا جواب دیا تھا۔ بھئی سب کچھ طے ہو چکا، مجھ سے تو رسماً پوچھا جا رہا ہے، اب یہ بھی بتا دو برخوردار کہ آپ کی بیوی اکیلی بہاولپور سے لاہور کا سفر کرے گی، یا پھر آپ بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سسرال میں سالی صاحبہ کی شادی کے معاملات سنبھالیں گے؟ چچی نے طنزیہ انداز میں زبیر سے پوچھا۔ نہیں امی، میرا جانا ابھی ممکن نہیں، سمیر آج کل فارغ ہے، یہ چلا جائے گا نائلہ کے ساتھ، زبیر نے جواب دیا۔
اور موبائل میں سر دیے چھوٹے بیٹے کی جانب چچی نے دیکھا۔ تو اس کے لیے تم سب لوگ آج یہاں اکٹھے ہوئے ہو؟ سارا پروگرام طے کر کے مجھے تو رسماً پوچھا جا رہا ہے۔ چچی رخشندہ نے موڈ آف کیے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑیے بھی چچی، آپ کو پولیس میں ہونا چاہیے تھا۔ تفتیش برائے تفتیش پر چلتی ہیں آپ، ملزم کو سانس بھی نہیں لینے دیتی۔ اور ایک بات یہ اس گھر میں نہیں ہے، آپ کا فرض بڑوں کی طرح آرام سے اور پیار سے گھر کے کام سمجھانا ہے۔ ارشام نے اب کی بار مداخلت کی اور بات نپٹا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سمیر، تم نائلہ کو چھوڑ کر دوسرے دن ہی واپس آ جاؤ گے، سمجھے؟ چچی نے ارشام کی بات کا جواب نہ دینے کے لیے سمیر کو مخاطب کیا تھا، جس کا منہ بن گیا تھا۔ وہ لاہور میں اپنے ہی پروگرام ترتیب دیے بیٹھا تھا، یہ سن کر کہ نائلہ بھابھی کو چھوڑنے جا رہا ہے۔ اوکے امی، ڈن، سمیر نے ان کے گھورنے پر بسورتے ہوئے کہا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، سر میں درد ہونے لگا ہے۔ رخشندہ چچی بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ افرا کو لگا جیسے ان کی دلچسپی اس محفل سے ختم ہو گئی ہو۔ وہ شاید ارشام کو افرا کے سامنے دھمکائے رکھنا چاہتی تھیں۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا جملہ ضرور کہہ جاتی جو ارشام کی والدہ کے حوالے سے ہوتا۔ اگر افرا کو انکل باسط کے ساتھ ساری معلومات نہ ہوتی تو وہ ان کے ڈھکے چھپے لفظوں پر ضرور چونکتی۔ تو کیا ارشام ڈرتے ہیں کہ مجھے ان کی والدہ کے متعلق کچھ پتہ نہ چلے؟ مجھے ان کا ڈر ختم کرنا چاہیے، پر شاید ابھی نہیں۔ اگر میں یہ ظاہر کر دوں کہ میں ان کی والدہ کے متعلق جانتی ہوں تو وہ بھڑک اٹھیں گے اور میری محبت کو خود ترسی سمجھ کر ٹھکرا دیں گے۔ افرا نے دل میں سوچا۔ اوہ، تو تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ اس لیے اس وسیلے نوجوان سے دل نے شرارتی سا سوال کیا تھا، جس کے جواب پر افرا کے لبوں کو ہلکی سی شرمگی مسکراہٹ نے چھوا۔ تھینک یو سو مچ افرا، نائلہ کی آواز پر وہ چونکی تھی جو اس کے قریب آ کر بولی تھی۔ زبیر بھی پیچھے کھڑا تھا۔ اشفاق، چچی، ارشام اور سمیر جا چکے تھے۔ افرا کو اپنی سوچوں میں پتہ بھی نہ چلا تھا ان کے جانے کا۔ کس بات کے لیے آپ نے مجھے جانے بغیر میرا ہسپتال میں اتنا خیال رکھا اور اول روز سے میرے ساتھ بڑی بہنوں جیسے پیش آتی رہیں۔ آپ کی محبت کے لیے اتنا تو کر سکتی ہوں۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں اور اپنی بہن کی شادی کو خوب انجوائے کریں۔ افرا نے محبت سے نائلہ کا ہاتھ تھام کر کہا۔ تو محترمہ نرم دل واقع ہوئی ہیں۔ ارشام، جو دوبارہ ایک ضروری کام یاد کرنے میں واپس کمرے پہ آیا تھا، افرا کی بات سن کر دل میں سوچا، پھر بھی شکریہ افرا، اگر تم حامی نہ بھرتی تو میں شاید اسے امی سے اتنے دنوں کی اجازت نہ دلوا پاتا۔ زبیر نے بھی افرا کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اٹس اوکے زبیر بھائی، ایسے کہہ کر شرمندہ نہ کریں پلیز، ویسے آپ میری مدد کا بدلہ اتار سکتے ہیں۔ کچھ خیال آنے پر افرا نے کہا۔ اسے خبر نہ ہوئی تھی کہ ارشام دروازے کے قریب کھڑا ہے۔ اس کے دروازے کی طرف پشت تھی۔ وہ کیسے؟ میری چھوٹی بہنا، زبیر نے قدرے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ نائلہ اور باسط صاحب نے بھی سوالیہ نظروں سے افرا کو دیکھا۔ کل شادی کی شاپنگ کروا کر آپ ہی کو خوب ساری شاپنگ کروا دیجیے گا شادی کے لیے، ورنہ میں چچی جان کے سامنے اپنی آفر واپس لے لوں گی، افرا نے دھمکی دی تھی۔ ارے نہیں بھائی، اتنے دن میں اپنی بیگم کا ناراض چہرہ برداشت نہیں کر سکتا، جیب پر پڑا بوجھ برداشت کر لوں گا، زبیر نے فوراً کہا تھا۔ نائلہ اور باسط صاحب اس کی مسکین صورت بنانے پر ہنس پڑے تھے۔ میں یہ کہنے آیا تھا کہ کل شام آپ کی ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ ہے، میرے آنے سے پہلے تیار رہیے گا۔ افرا ارشام کی آواز پر چونک کر مڑی تو موصوف یہیں پر موجود تھے۔ اتنا کہہ کر وہ پلٹ گیا تھا۔ آؤ افرا، کچن میں چلتے ہیں، میں تمہیں کچھ کام سمجھا لوں۔ نائلہ نے افرا کا ہاتھ تھام کر کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ تایا جان، شطرنج کی بازی ہو جائے، کافی دن ہو گئے کھیلے ہوئے، زبیر نے خوشگوار موڈ میں باسط صاحب کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ یوں کہو کافی دن ہو گئے ہارے ہوئے، باسط صاحب نے خوشگوار انداز میں جواب دیا، اور پھر دونوں ہی ہنس پڑے۔ زبیر اسٹڈی ٹیبل پر رکھی شطرنج لینے بڑھ گیا۔ وہاں میز پر سجا دو، میں ویل چیئر پر بیٹھ کر کھیلوں گا، باسط صاحب نے زبیر سے کہا، اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے، نہ گئی تیرے غم کی سرداری، دل میں یوں روز انقلاب آئے۔ دل کی دھڑکن اور رات کے تیسرے پہر منتشر تھی، نہ سرائی کا بوجھ اب دل مزید سہنے سے عاری تھا۔ آخر کب تک وہ اپنی زندگی کو یوں گھسیٹتی چلی جائے؟ آخر کب تک اپنے کندھوں پر پڑے نہ دکھنے والے عذاب کا بوجھ ڈھوئے؟ آخر کس کے آگے دہائی دے، کسے صفائی دے، کیسے چھٹکارا حاصل کرے ان ناکردہ گناہوں سے جو اس نے کیے بھی نہیں تھے؟ یہ زندگی سراپا الزام تھی اس کے لیے۔
اور نہیں میرے اللہ، میں تھک گئی ہوں، میں ہار رہی ہوں زندگی کے اس بھاری بوجھ کو اٹھاتے ہوئے۔ مجھے یوں موت نہ دے میرے اللہ، مجھے سچائی کی موت دے۔ بائیں طرف سینے میں اٹھتی ہلکی ہلکی ٹیس پر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سراپا التجا بنی ہوئی تھیں۔ درد رک نہیں رہا تھا، کرب جان کو نیکا تھا۔ مجبوراً انہوں نے ہمت کرتے سیل فون پر اپنے مہربان اور مخلص رشتے سے مدد طلب کی تھی، اور دوسری طرف نیند میں ہونے کے باوجود انہوں نے فوراً فون اٹھا لیا تھا۔ اس کی لڑکتی آواز سن کر مستعدی سے اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی نصف بہتر کو بھی جگا کر صورتحال بتاتے اپنے ہمراہ لیا تھا۔ وہ دونوں فوراً اس کے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ آدھا چاند ہمیشہ کی طرح ادھورا اور خاموش تھا۔ ارشام نے کھڑکی میں آسمان پر اترے چاند کو دیکھتے محسوس کیا۔ ارشام کو آدھا چاند ہمیشہ اپنے ادھورے پن پر افسردہ لگتا تھا۔ مجھے اسے یوں ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ کیا جانے میرے اندر کے آتش فشاں کو، جو کبھی کبھی میرے رویے میں لاوے کی طرح بہہ نکلتا ہے۔ نفرت ہے مجھے اس رنگ سے، کیونکہ میری آخری یاد میں جب وہ مجھے چھوڑ کر گئی تب اس نے اسی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس دہلیز کو پار کرتے ہوئے اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا مجھے۔ کتنی جلد تھی اسے ہمیں چھوڑ کر جانے کی۔ زمانے کے طنز و تشناک کے تیروں کے آگے ہمیں اکیلا چھوڑ گئی۔ چھلنی ہو گیا یہ دل بھی اور سینہ بھی۔ میرا دل مرجھا چکا، برباد ہو چکا۔ اس میں اب کوئی عورت آ کر آباد نہیں ہو سکتی۔ یہ تو کھنڈر ہے، اجڑا دیار ہے، میں اسے آباد کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ معصوم سی لڑکی جو میری قسمت میں لکھ دی گئی، کیسے بناؤں دل کا رشتہ اس کے ساتھ، جبکہ دل تو ہے ہی نہیں، یہ میرے حق میں ہے۔ پورا اختیار رکھتا ہوں اس پر، لیکن جب دل ہی خالی ہو تو میں کیسے چند لمحوں کے لیے اپنا حق استعمال کر کے اس کے وجود سے منکر ہو جاؤں۔ میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دے سکتا، کیونکہ میرے نزدیک یہ بے ایمانی ہے اور میں دغا باز ہوں، اور نہ بے ایمان، میں تو بس ممتا کا ڈسا ہوا ایک کھوکھلا وجود ہوں۔ نہ جانے وہ کیا کچھ سوچے جا رہا تھا جب افرا نائلاک سے گھر کے امور کے متعلق ضروری باتیں جان کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ارشام، آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ کچھ چاہیے؟ خاموشی سے کھڑکی کے پاس باہر چاند کو دیکھتے کچھ کھوئے کھوئے سے ارشام کے پاس آ کر اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں دل آج کیوں بے چین سا تھا، جیسے کوئی قیمتی چیز کے کھو جانے کا احساس ہو۔ ارشام، افرا نے پکارا تھا۔ کتنا کھویا سا اور اداس لگ رہا تھا وہ اس وقت۔ کاش تم اپنے دل کا درد میرے ساتھ بانٹ لو۔ کب سے اس بھاری بوجھ کو کندھوں پر اٹھائے چل رہے ہو۔ اپنے یہ دکھ مجھے دے، آدھا آدھا بانٹیں گے تو بوجھ کم ہو جائے گا، افرا نے دل میں ارشام سے کہا۔ بس سر میں درد ہو رہا ہے، کھوئے کھوئے سے ہی اس نے جواب دیا تھا۔ افرا یہ سن کر واش روم گئی اور تیل کی بوتل لیے واپس آئی تھی۔ آپ ادھر بیڈ پر بیٹھیے، میں سر کی مالش کر دیتی ہوں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے بابا کہا کرتے تھے، میرے ہاتھ کی انگلیوں میں جادو ہے، ایک ایک پور میرے سر کا درد چن لیتی ہے۔ افرا نے ارشام کے قریب آ کر کہا تھا۔ نہیں، ارشام نے نفی میں سر ہلایا، اور ابھی وہ چاند کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پلیز ارشام، آپ بیٹھیے ادھر، افرا نے اس کا بازو ہلکے سے بیڈ کی جانب کھینچتے ہوئے کہا، اور وہ کھویا سا بیڈ پر جا بیٹھا۔ کبھی کبھی انسان آبلہ پائی میں اس قدر چور ہو جاتا ہے کہ پیروں تلے ریت بھی روئی لگتی ہے، مزاحمت دم توڑ جاتی ہے۔ افرا نے اس کے قریب پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے سر میں تیل لگا کر ہلکی ہلکی مالش کرنا شروع کی تھی۔ نہ جانے کیا سرور تھا اس کی انگلیوں میں۔ ارشام کی آنکھیں کچھ دیر میں ہی بوجھل ہونے لگیں، سر کا بھاری پن ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ اس کی کن پٹیوں کو دھیمے دھیمے سلا رہی تھی، اور وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کی قربت سے خائف تھا، اب بس آنکھیں موندے اس کی انگلیوں کی حرکت سے سکون محسوس کر رہا تھا۔ ارشام کو نیند آنے لگی تھی، اور وہ سر کے اشارے سے اسے بس کہتا ہوا لیٹ گیا۔ اس کے پپوٹے نیند سے بوجھل تھے، اور جب وہ تیل واش روم میں رکھ کر ہاتھ دھو کر واپس آئی تو وہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ افرا نے اس کے چہرے کی جانب ہلکی مسکراہٹ سے دیکھا۔ سوتے ہوئے بالکل معصوم بچے کی طرح لگتے ہیں، اے ایس پی صاحب۔ وسیلی، بڑی اور روشن آنکھیں جو بند ہیں، کھڑی اونچی ناک بھی اب پرسکون ہے، اور یہ تاؤ کھاتی گھنی مونچھیں جو ہلکی ہلکی داڑھی کے ساتھ خوب جچتی ہیں اس کے چہرے پر، اور یہ بھرے گلابی ہونٹ اف توبہ انگارے چبائے رکھتے ہیں۔ افرا نے محبت سے اسے دیکھتے ارشام پر چادر اڑائی اور خود بھی صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ چاند نے کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھا۔ اسے لگا آج وہ جو آدھا ادھورا ہے بہت جلد پورا ہونے والا ہے۔ کبھی یک بیک توجہ، کبھی دفعتاً تغافل مجھے آزما رہا ہے کوئی رخ بدل بدل کر۔ وہ کافی فریش موڈ میں تھی۔ وہ جو ابھی ابھی اٹھا تھا اس کے قریب آ کر پوچھا،
اب آپ کے سر کا درد کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، بے رخی سے جواب دیتا وہ بیڈ سے اتر کر واش روم جانے کے لیے تیزی سے اٹھا، اور وہ جو قریب ہی کھڑی تھی جلدی سے پیچھے ہٹی تو پاؤں مڑنے سے توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ ارشام نے اس کا بازو تھام کر اسے گرنے سے بچایا۔ لگتا ہے ساری عمر تمہیں گرنے سے ہی بچاتا رہوں گا، کوف زدہ بولا تھا۔ حرج بھی کیا ہے، ترنت جواب آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے افرا کا بازو چھوڑا تھا اور واش روم کا دروازہ زور سے بند کیا۔ یہ دروازے میری طرح آپ کے بلا وجہ غصے کے عادی ہو چلے ہیں، اے ایس پی صاحب۔ دل میں اسے مخاطب کرتی وہ اس کے ناشتے کی تیاری کے لیے کمرے سے نکل گئی تھی۔ رات وہ اتنا نرم کیسے پڑ گیا کہ جو اس نے کہا مان لیا؟ کیا ضرورت تھی سر درد کے لیے مالش کروانے کی؟ خواہ مخواہ امیدیں باندھے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے کوئی امید لگائے۔ جب امید ٹوٹتی ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ چلتے شاور کے نیچے کھڑے وہ یہی سوچ رہا تھا۔ تم کس بات سے ڈرتے ہو، امید دینے سے یا اس کا دل ٹوٹ جانے سے؟ کسی نے اس کے اندر سے پوچھا تھا، اور اس نے فل شاور کھول کر اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی گرنے دیا تھا۔ شاید اندر کی آواز دبانا چاہتا تھا۔ اتنا لمبا چوڑا مینیو سن کر افرا خاموش ہی رہی تھی، اور پھر یہ سوچ کر کمر کس لی کہ شاید چچی اس کی مہارت کا اندازہ لگانا چاہتی ہیں۔ نائلہ صبح سویرے ہی سمیر کے ساتھ لاہور کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ وہ اسے ہر چیز سمجھا اور بتا گئی تھی، پھر بھی ضرورت پڑے تو اپنا سیل نمبر افراح کو دے گئی تھی کہ بوقت ضرورت وہ اسے کال کرے۔ ناشتے سے فراغت پا کر وہ چچی کے کمرے میں دستک دے کر چلی آئی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کام پر جا چکے تھے۔ آج پروین چھٹی پر ہے، گھر کا سارا کام تمہیں کرنا ہے، چچی نے اس کے کمرے میں آنے پر بتایا تھا۔ اور سنو، باہر پورچ کو پہلے دھو لو، کافی گندا ہو رہا ہے۔ سارے کاموں کی تفصیل سمجھا کر واپس مڑتی ہوئی افرا سے کہا۔ ان کے انداز اور آنکھوں میں ایک چھپتا ہوا سا چیلنج تھا۔ افرا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور باہر چلی گئی۔ چچی کے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب پا چکا تھا، اور نائلہ کی غیر موجودگی اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری تھی۔ جبھی تو تھوڑی سی بحث کے بعد انہوں نے نائلہ کو میکے جانے کی اجازت دے دی۔ گیٹ کی طرف کمر کیے وہ بڑے سے پورچ کو دھونے میں مصروف عمل تھی، جب باہر گیٹ کے قریب گاڑی رکی اور ارشام نے گارڈ کو فون کر کے چھوٹا گیٹ کھولنے کو کہا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ گھر ہی بھول گیا تھا۔ راستے میں یاد آنے پر اس نے گاڑی واپس موڑ لی۔ جب وہ گھر داخل ہوا تو سامنے اسے پائپ سے پوچھ دھوتے ہوئے دیکھا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے سر پر آن پہنچا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ہمیشہ کی طرح اس کی آمد سے بے خبر اس کی آواز پر وہ بری طرح اچھلی تھی، اور ہاتھ میں پکڑا پائپ کا رخ موڑتے اس کی طرف کر دیا۔ تیز دھار سے اے ایس پی ارشام ایک دم بھیگا تھا۔ اوفو، افرا نے گھبرا کر پائپ نیچے پھینک دیا۔ آئی ایم سوری، آپ ہمیشہ یوں اچانک آ کر مجھے ڈرا دیتے ہیں، گھبرائی افرا نے فوراً کہا۔ میں نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ نوکر کہاں مر گئے ہیں جو تم یہ کام کر رہی ہو؟ وردی پر سے پانی کو جھاڑتے اس نے سوال کیے تھے۔ پروین کی چھٹی ہے اور چچی نے کہا کہ پہلے یہ کام کر لوں، افرا نے جھٹ جواب دیا تھا۔ اس کے جواب پر ارشام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ہمراہ تیزی سے اندر لا کر چچی کے کمرے میں آن کھڑا ہوا۔ چچی جو آرام سے بیڈ پر نیم دراز تھی، یوں اچانک ارشام کو اپنے سامنے پا کر حیران رہ گئی۔ کس حیثیت سے آپ نے اسے یہ کام کرنے کو دیا ہے؟ سب نوکر مر گئے ہیں کیا؟ مت بھولیے یہ میری بیوی ہے، اس گھر کی بہو۔ آئندہ آپ اسے ایسا کوئی کام نہیں سونپیں گی جو اس کے شایان شان نہ ہو، غصے سے بھرے وہ آ کر بولا تھا۔ ارے بیٹا، اس چیز کا تو احساس دلانے کے لیے یہ کام کروایا ہے میں نے۔ اگر تم اسے اپنی بیوی سمجھتے تو کیا یہ ایسے بوسیدہ کپڑوں میں اس گھر میں گھوم رہی ہوتی؟ ایک رات بیوی بنا کر اسے اٹھا لائے اور جیسے بھول ہی گئے۔ ولیمہ تو تم نے نہیں ہونے دیا۔ اگر تمہاری بیوی ہے تو کیا تم پر فرض نہیں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھو؟ پروین اس سے اچھے کپڑے پہنتی ہے، اور یہ نئی نویلی دلہن ہو کر اتنے سادہ سے حلیے میں ہے۔ نوکر چاکر باتیں نہ کریں گے؟ کبھی تم اسے شاپنگ کروانے کے لیے لے گئے یا گھمانے؟ بس اس چیز کا احساس دلانا تھا۔ تمہیں پتا تھا کہ یہ تمہیں ضرور بتائے گی کہ میں نے اسے یہ کام سونپا ہے، پر اتنی جلدی بتائے گی مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ بات کو سنبھالنے کی کوشش میں وہ بس بولتی چلی گئی۔ ویسے بھی ارشام بیٹا، ماضی میں کچھ بھی ہوا ہو، اس کی سزا اس معصوم بچی کو کیوں دے رہے ہو؟ جیسی میرے لیے نائلہ ہے ویسی ہی افرا بھی ہے۔ میں نے تو اسے اپنی بہو تسلیم کر لیا ہے۔ انہوں نے گویا ارشام کی دکھتی رگ کو دبانا چاہا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، ایک ضروری چیز بھول گیا تھا، وہی لینے آیا تھا، مصروف ہوں اسی لیے، اور ویسے بھی کرونا کی وجہ سے باہر گھومنے گھمانے کا کوئی سین نہیں۔ آئندہ مجھے یوں احساس دلانے کی ضرورت نہیں،
اور نہ ہی ہمارے ذاتی معاملات میں گھسنے کی ضرورت ہے۔ ارشام نے چچی کی باتوں کا جواب اور تنبیہ ایک ساتھ کرتے ہنوز اس کا ہاتھ تھامے اوپر کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن جیسے کہہ نہیں پایا اور لیپ ٹاپ کا بیگ پکڑے کمرے سے نکل گیا۔ افرا کے لبوں پر دھیمی سی مسکان آئی تھی۔ آئندہ ایسے فضول کام کرنے کی ضرورت نہیں اور دوپہر کو تیار رہنا، میں آ جاؤں گا۔ وہ پھر واپس آیا اور گویا ہوا تھا۔ تیار کس لیے؟ افرا نے سنجیدہ صورت بناتے پوچھا تھا۔ شاپنگ پر جانا ہے۔ آپ چچی کی باتوں کو سیریس لے رہے ہیں۔ شاپنگ کی ضرورت نہیں ہے مجھے، آپ اتنے مصروف رہتے ہیں، اور ویسے بھی شام کو انکل کو ڈاکٹر کو دکھانے لے جانا ہے۔ پلیز اٹس اوکے۔ مڑتے ہوئے ارشام سے افرا نے کہا، ویسے بھی چچی کی باتیں سچ ہو جائیں گی اگر آج ہم شاپنگ پر گئے، اور میں نہیں چاہتی وہ جس طرح سے ہمارے متعلق بول رہی تھیں وہ اس پر پکی ہو جائیں۔ میں جانتی ہوں آپ کو دوبارہ بات دہرانے کی عادت نہیں، لیکن آج رہنے دیں پلیز۔ افرا نے ارشام کے کچھ بولنے سے پہلے کہا تھا اور وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ افرا ایک لمبی سانس سینے سے خارج کرتی کچن میں چلی آئی اور کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ ارشام بھائی کو چائنیز بہت پسند ہے۔ مما نے اسی لیے ایک دو چائنیز ڈشز بتائی ہیں۔ وہ مجھے کہہ رہی تھیں اگر تمہیں میری ہیلپ چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ کبھی بنائی ہیں چائنیز ڈشز؟ ابھی بھی اٹھی نور نے کچن میں آ کر افرا کو بتایا۔ اس کے سوال کا مطلب افرا کو سمجھ آ گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی سادگی اور دوستانہ مسکراہٹ پر اس نے نرم لہجے میں ہی جواب دیا، ہاں آتی ہیں۔ کوکنگ کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں اپنے گھر چائنیز، اٹالین اور دیسی کھانے ٹرائی کرتی رہتی تھی۔ شملہ مرچ کو باریک کاٹتے افرا نے جواب دیا تھا، اور تمہاری ہیلپ کا شکریہ، میں بنا لوں گی۔ نور نے افرا کے جواب پر کندھے اچکائے تھے اور بیسٹ آف لک کا اشارہ کرتی کچن سے چلی گئی۔ دوپہر کے کھانے کو بنا کر باسط انکل کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد ان سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ انکل کھانا تیار ہو چکا ہے، میں پوچھنے آئی تھی کہ لے آؤں آپ کے لیے؟ کمرے میں جھانک کر اس نے پوچھا تھا، اور وہ جو کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے اس کے سوال پر شفیق سی مسکراہٹ سے بولے، ہاں بالکل، خادم حسین سے کہو وہ لے آتا ہے، میں نے بنایا ہے، میں خود لے کر آتی ہوں۔ ویسے بھی اس نے خادم حسین کو دلان کے پودوں کی کاٹ چھانٹ کا کام سپرد کر دیا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ پلٹی اور باہر سے آئے ارشام نے اچانک زور سے دروازہ کھولا اور پلٹتی افرا کے ماتھے کو دروازہ آن لگا۔ درد سے بے اختیار اس کے منہ سے ہائے اللہ نکل گیا تھا۔ ارشام نے فوراً اندر آ کر اس کے ماتھے سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ پوچھا۔ مجھے کیا پتا کہ تم دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو، اور مجھے کیا پتا کہ آپ دروازہ کھولیں گے، بسورتے ہوئے بولی تھی۔ دن میں تارے نظر آ گئے تھے، ماتھے پر ہلکا سا گمراہ بن گیا تھا۔ عجیب شوق ہے، ہر وقت خود کو چوٹ لگانے پر تلی رہتی ہو، چلو کسی گرم کپڑے سے ماتھے کو سیکو، آرام آ جائے گا۔ ارشام نے اس کے گمر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ انکل کے سامنے ارشام کی آفر پر وہ جھیپ گئی تھی۔ ارشام نے اپنی مسکراہٹ بمشکل دبائی تھی۔ کمرے میں شاپنگ بیگز پڑے ہیں، انہیں جا کر سنبھال لو۔ میں نے کبھی اس طرح کی شاپنگ نہیں کی، اب جو آ گیا ہے اس پر گزارا کرو۔ ارشام نے اسے اطلاع دی تھی اور آگے بڑھ کر السلام علیکم پاپا کہتا ہوا صوفے پر جا بیٹھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم کھانا یہیں پر لگوا دو، تینوں مل کر کرتے ہیں۔ باسط صاحب نے افرا سے کہا۔ وہ کافی دلچسپ نظروں سے ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ افرا کے کمرے سے جانے کے بعد بھی وہ ارشام کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا احساس ارشام کو ہو گیا تھا، جبھی وہ سیل فون پر سنجیدہ صورت بنائے مصروف ہو چکا تھا۔ ارشام نے کھانا بہت کم اور بے دلی سے کھایا تھا، تعریف کرنا تو کجا۔ وہ بس چند لقمے لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا کہ میں کچھ دیر کمرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ جبکہ باسط صاحب نے اس کے کھانے کی بہت تعریف کی تھی۔ شاید ارشام کو نور کے ہاتھوں کا چائنیز پسند ہے، دل نے اداس ہو کر سوچا تھا۔ افرا کا دل بجھ گیا تھا۔ تھینک یو، سب چیزیں بہت اچھی اور میری پسند کے مطابق ہیں، لیکن آپ نے خواہ مخواہ تکلیف کی۔ چچی نے مجھے میری کوتاہی کا احساس دلایا اور وہ مجھے بھی ہو گیا۔ ہمارے درمیان جو بھی ہے، میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ وہ اس گھر میں موجود کسی فرد یا نوکر کی نظر میں آئے۔ ارشام نے بیڈ پر بیٹھتے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے افرا سے کہا۔ وہ افرا کے لیے سلے ہوئے بوتیک کے کپڑے، جوتے، جیولری، حتیٰ کہ میک اپ کا سامان لایا تھا، اور افرا کو اس کی شاپنگ سے اس کے نفیس ذوق کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ہر چیز واقعی بہت اچھی تھی، لیکن اس کا جواب اتنا اچھا نہیں تھا۔ افرا چپ چاپ کمرے سے نکل گئی تھی۔ ارشام ناصر کو فون کر کے کسی ضروری کیس کو ڈسکس کرنے لگا۔
فراغت پاتے ہی اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اداس لگ رہی ہے میری بیٹی۔ وہ سیدھی باسط انکل کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ یہ ان کی دوائی کا وقت تھا۔ اسے دوائی لے کر کھانے کے بعد وہ بولے تھے۔ وہ جو چپ چاپ پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ رہی تھی، بیڈ کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ ویسے ہی اماں بابا کی یاد آ رہی ہے، اداسی سے بولی تھی، اور ارشام جو اسے دیکھتا ہوا پاپا کے کمرے کی طرف چلا آیا تھا، اس کے اگلے جملے کو سن کر وہیں دروازے کے پیچھے ٹھٹک گیا۔ اور واسط صاحب نے اسے بولنے پر اکسایا تھا۔ دھوپ چھاؤں سا مزاج رکھتا ہے آپ کا بیٹا، کبھی لگتا ہے اس سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ نہیں میری، اور کبھی لگتا ہے کہ یکدم تپتے صحرا میں لا کھڑا کیا ہو۔ میری بنائی چیزوں کی تعریف تو دور کی بات، وہ انہیں ڈھنگ سے کھاتے بھی نہیں۔ موکا کافی بناؤں یا آج چائنیز، وہ دیکھتے تک نہیں۔ شوق رنگ پہنوں تو اکھڑ تیور ہو جاتے ہیں۔ میری حیثیت کا خود ہی تعین کرتے ہیں اور پھر خود ہی انجان بن جاتے ہیں۔ شاپنگ کر کے لاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میری خاطر کی، بلکہ دوسروں کے کہنے پر کی، مجھے جتاتے ہیں، چوٹ لگنے سے بچاتے ہیں اور دل پر چوٹ لگاتے ہیں۔ بچوں کی طرح بسورتے وہ دل میں موجود گلے کرتی چلی گئی۔ محبت کرتی ہو اس سے؟ باسط صاحب نے براہ راست پوچھا تھا، مسکراتے ہوئے، اور مزید گویا ہوئے تھے، دیکھو تمہارے اور میرے درمیان ہی طے پایا تھا کہ ہم دونوں نہ صرف باپ بیٹی کا رشتہ قائم کریں گے، بلکہ دوستی بھی ہوگی ہمارے درمیان۔ دوست سے ہر بات کی جا سکتی ہے۔ محبت کرتی ہو اس سے جبھی اس کی ہلکی سی بے تنائی بھی برداشت نہیں ہو رہی تم سے؟ باسط صاحب کی بات پر بس وہ حیران سے انہیں دیکھے گئی تھی۔ آگہی اور ادراک کا در یکدم کھلا تھا اور باہر کھڑا ارشام مکمل طور پر اس کے جواب سننے کا منتظر تھا، جبھی زبیر پیچھے سے آ کر اچانک بولا تھا، ارشام تم یہاں؟ یوں باہر کھڑے دیکھ کر اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ پاپا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، اس لیے آیا تھا۔ دروازہ کھولتے وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے، دل جیسے ان کے جواب کا منتظر پھڑپھڑا کر رہ گیا تھا۔ اتنی بے چینی کیوں اس کا جواب سننے کے لیے ہوتی ہے؟ تو ہوتی رہے، مجھے تو نہیں اور نہ ہوگی۔ دل کو سرزش کی تھی ارشام نے۔ کچھ دیر بعد زبیر اور ارشام کی مدد سے باسط صاحب دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے آئے تھے اور صوفے پر آن بیٹھے تھے۔ خادم حسین وہیل چیئر نیچے لے آیا تھا۔ تم آج جلدی آ گئے زبیر؟ باسط صاحب نے پوچھا تھا۔ ارشام ان کے نسخوں کی فائل لینے اوپر گیا تھا۔ جی تایا جان، سر میں کچھ درد تھا، اسی لیے پاپا بھی وہیں ہیں، انہوں نے ہی زبردستی گھر بھجوا دیا، زبیر نے جواب دیا۔ رخشندہ بھی ادھر ہی چلی آئی تھیں۔ بھائی صاحب ہسپتال جا رہے ہیں، ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے ہی کے لیے وہ نیچے آئے تھے۔ ارشام ان کا ہر مہینے مہنگے ترین ہسپتال میں موجود مہنگے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتا تھا، اور یہ ڈاکٹر اب باسط صاحب کے دوست بن چکے تھے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ انہی کے زیر علاج رہے تھے۔ افرا کو بھی ارشام نے انہی کو چیک کروایا تھا۔ مختصر جواب دیا تھا۔ رخشندہ نے زبیر کی بات سن لی تھی۔ تم جاؤ آرام کرو کمرے میں، افرا سے کہہ کر گرم چائے بنوا کر بھجواتی ہوں۔ ارشام کو نیچے آتے دیکھ رخشندہ چچی نے زبیر سے کہا تھا۔ ارشام کچھ ناگوار سا تاثر لیے باسط صاحب کو وہیل چیئر پر بٹھا کر باہر پورچ میں لے آیا تھا۔ افرا بھی پیچھے ہی تھی۔ خادم چچا، آپ پلیز زبیر بھائی کو گرما گرم چائے بنا کر ان کے کمرے میں دے آئیں، میں ذرا اپنا اور انکل کا کمرہ سیٹ کر لوں۔ باہر گاڑی کا دروازہ کھولے خادم حسین سے افرا نے کہا، اور ارشام کے چہرے کے تاثر بدلے نہ تھے، نہ جانے کیوں۔ جی اچھا بی بی جی، خادم حسین نے مؤدب سا جواب دیا۔ جب گاڑی گیٹ سے نکل گئی تو وہ بھی پلٹ آئی۔ افرا، ذرا زبیر کو چائے بنا کر اس کے کمرے میں دے آنا۔ صوفے پر براجمان ٹی وی ڈرامے پر نظریں جمائے رخشندہ چچی نے جاتی افرا سے کہا، چچی، خادم چچا بنا رہے ہیں، میں ذرا انکل کے آنے سے پہلے ان کا کمرہ سیٹ کر دوں۔ جواب سنے بغیر وہ سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ تو بہت جلد تمہارے یہ نکلتے پر نوچنے پڑیں گے، مجھے میری سوچ پر زیادہ ہوشیار ثابت ہوئی ہو، اس کی طرح نادان نہیں ہو۔ رخشندہ بی بی نے دل میں سوچتے ہوئے افرا کو مخاطب کیا، اے نالائق، یہ تو ہر وقت کمرے میں گھسی بس اس موٹے سیل فون میں سر گھسیڑے بیٹھی رہا کر، وقت کتنی تیزی سے پھسلتا جا رہا ہے تیرے ہاتھوں سے۔ نور کے کمرے میں آ کر انہوں نے اس کے لتے لیے تھے، جو ماں کے پنجابی فلموں کے ظالم ساز کی طرز کی انٹری پر شانے اچکا کر رہ گئی۔ موقع اچھا ہے، نائلہ کو میں نے اسی لیے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا ہے۔ ارشام کی موجودگی میں ایسے مواقع بنانے ہیں کہ ارشام کو زبیر اور افرا مشکوک لگنے لگیں، اور جہاں رشتوں میں شک آ جائے، سمجھ وہ رشتے تباہ، اور ارشام تو
ہے ہی ڈسا ہوا، ایک دو باتوں سے ہی اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر میں دیکھتی کیسے یہ بنو رانی جسے گھر والے بہو بیٹی مان چکے ہیں، ارشام اس گھر میں رہنے دیتا ہے۔ یہ دفعہ ہوئی تو تیرا راستہ صاف۔ بیڈ پر نور کے قریب بیٹھتی وہ بولی تھی اور پھر نور کو کچھ سمجھانے لگ پڑی، جسے سن کر نور کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ ارشام اور باسط صاحب ویٹنگ روم میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ باسط صاحب ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے جب ہی ارشام نے ویٹنگ روم کے ساتھ بنے پرائیویٹ کمرے میں سے نواب سلیمان خان کو نکلتے دیکھا۔ وہ بھی سامنے بیٹھے ارشام کو دیکھ چکے تھے اور اسی کی طرف آ گئے تھے۔ ارشام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سلام کیا۔ باسط صاحب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ فیصلہ کرنا مشکل ہے ینگ بوائے، تم وردی میں زیادہ اسمارٹ اور ہینڈسم لگتے ہو یا وردی کے بغیر؟ سلام کا جواب دے کر وہ خوش اخلاقی سے بولے تھے اور ارشام ان کی بات پر شرما گیا تھا۔ اس وقت وہ نیوی بلو قمیص شلوار میں ملبوس تھا۔ سر آپ یہاں؟ ہسپتال میں ان کی موجودگی کی وجہ پوچھی تھی ارشام نے۔ ہاں، وہ کل رات نایاب کو انجائنا کا ہلکا سا اٹیک ہوا تھا، بٹ شی از اوکے ناؤ۔ لیکن اب وہ ٹھیک ہیں، سلیمان صاحب نے ارشام کو جواب دیا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ خیریت؟ اگلا سوال ان کی طرف سے تھا۔ جی، وہ پاپا کا منتھلی چیک اپ کروانا تھا ڈاکٹر راشد سے۔ ابھی 2 مریض ہیں ان کے پاس، اس کے بعد ہماری باری ہے، ارشام نے جواب دیا۔ 2 ہی جگہوں پر فکر کے ساتھ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر تم یہاں کیسے؟ ایک ہسپتال اور ایک تھانہ، باسط صاحب نے کہا۔ میرے پاپا باسط حسن، ارشام نے سلیمان سے تعارف کروا دیا تھا اور انہوں نے خوش اخلاقی سے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کیا۔ کیا میں میم سے مل سکتا ہوں ان کی عیادت کے لیے؟ پروقار سی نایاب ارشام کے ذہن میں در آئی تھی۔ ہاں ہاں ضرور، یہ سامنے کمرہ ہے ان کا، تب تک میں باسط صاحب کے پاس بیٹھتا ہوں۔ سلیمان صاحب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ارشام کو سامنے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ارشام دروازے پر دستک دے کر اندر چلا گیا۔ سلیمان کا دل چاہا کہ وہ اس پروقار اور جاذب نظر شخص کے پاس بیٹھ کر ان سے گپ شپ کرے جو ارشام کے والد تھے۔ روگ بنا لیا تم نے اپنی زندگی کو، اب تو دل بھی تمہارا تھک گیا ہے ان سوچوں سے، آخر بھول کیوں نہیں جاتی؟ آفرین جو دروازے کی طرف پشت کیے پیار بھری ڈانٹ سے نواز رہی تھی اور سمجھی تھی کہ سلیمان آئے ہیں، کمرے میں ارشام کے گلا صاف کرنے پر وہ خاموش ہوتے ہوئے پلٹی تھیں۔ ارے اے ایس پی ارشام، کیسے ہو بیٹا تم؟ آفرین نے حیرت اور خوشگوار تاثرات کے ساتھ ارشام سے پوچھا تھا۔ السلام علیکم، میں ٹھیک ہوں، پاپا کا چیک اپ کروانے آیا تھا تو سلیمان صاحب سے باہر ملاقات ہو گئی، انہوں نے میم کی ناساز طبیعت کا بتایا تو خیریت معلوم کرنے چلا آیا، ارشام نے کمرے میں اپنی موجودگی کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، بہت اچھا کیا بیٹا، افرا کیسی ہے؟ کیا وہ بھی ساتھ آئی ہے؟ کمزور اور قدر نڈھال سی نایاب نے بیڈ پر دراز ایک ساتھ سوال کیے تھے۔ یہ آنکھیں کتنی روشن و پیاری ہیں، ارشام کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا انہوں نے۔ جی وہ ٹھیک ہیں، میں اور پاپا آئے ہیں منتھلی چیک اپ کے لیے، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ارشام نے سوال کا جواب دیتے ان کی خیریت دریافت کی تھی۔ ٹھیک ہوں، بھائی اور فریڈی بھابھی بس مجھے اپنی بے مول محبت سے انمول بنائے رکھتے ہیں، معمولی سا درد تھا اور یہ دونوں آدھی رات کو ہی مجھے ہسپتال لے آئے، اب ڈانٹ کھا رہی ہوں اپنی لاپرواہی کی، نایاب میڈم نے مظلوم سی صورت بناتے جواب دیا۔ آفرین کی کہی بات کا تاثر کم کیا تھا۔ او کم آن نایاب، تم انمول ہو، آفرین نے اسے ٹوکا تھا۔ میں اور افرا آئیں گے کل انشاءاللہ آپ کی خیریت دریافت کرنے، ڈاکٹر کب ڈسچارج کر دیں گے آپ کو؟ ارشام کا دل اس پیاری سی خاتون کی جانب نہ جانے کیوں کھنچتا تھا، ورنہ اتنی لمبی چوڑی بات اور وقت ضائع کرنے کا وہ عادی نہیں تھا۔ کل شام یا پھر پرسوں، انہوں نے جواب دیا۔ ضرور آنا، میں تمہارا اور افرا کا انتظار کروں گی، ساتھ ہی انہوں نے ارشام کو تاکید کی تھی۔ ارشام دونوں خواتین پر سلام کر کے کمرے سے باہر چلا آیا۔ بھائی ارشام، میری اور تمہاری پاپا کی تو دوستی ہو گئی، حضرت میرے ہم مزاج ہیں، اب تو کسی دن تمہارے یا میرے گھر ان سے شطرنج کی بازی بھی لگے گی اور ادب پر سر حاصل گفتگو بھی ہوگی۔ سلطان صاحب ارشام کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے بولے۔ ارے جناب، آپ کے آگے تو میں طفل مکتب ہوں، خوش نصیبی ہوگی اگر علم کے دریا سے چند بوندیں حاصل کر پاؤں، باسط صاحب نے بھی خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ نایاب ٹھیک ہو جائے تو ملتے ہیں، اور میں ابھی سے تمہارے پورے افراد خانہ کو دعوت دے کر جا رہا ہوں، سلطان صاحب نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ خوش قسمتی ہوگی اگر آپ ہمارے غریب خانے پر پہلے قدم رنجبہ فرمائیے، باسط صاحب نے انہیں دعوت دی تھی۔
جی ضرور ضرور، انہوں نے خوش اخلاقی نبھائی۔ ارشام انہیں ان کی زمین کے متعلق معلومات دینے ہی لگا تھا کہ نرس نے باسط صاحب کا نام آ کر لیا۔ ان کی باری آ گئی تھی اور وہ ایک دوسرے سے مل کر ڈاکٹر کے روم میں چلے آئے۔ اگلے روز ارشام افرا کو میم نایاب کی عیادت کے لیے ہسپتال لے گیا تھا۔ افرا ان کے لیے سوپ بنا کر لے گئی تھی۔ بہت خوشی ہوئی تھی ان سے مل کر۔ ارشام کو نہ جانے کیوں میم نایاب کی موجودگی میں سکون کا احساس ہوتا تھا۔ وہ بہت ملنسار اور شفیق خاتون تھیں۔ اتنے بڑے اور امیر خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود ان میں رتی بھر غرور موجود نہیں تھا، بلکہ آفرین اور سلیمان صاحب بھی بڑے ملنسار اور رکھ رکھاؤ والے لوگ تھے۔ افرا نے ارشام کی گئی شاپنگ میں سے ایک جدید تراش خراش والا ڈیسنٹ سوٹ پہنا تھا اور سلیقے سے سر پر دوپٹہ لیا۔ ہلکے سے میک اپ اور نازک سی جویلری کے ساتھ وہ دل میں اتر جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ایک پل ارشام کی نظریں اسے یوں تیار دیکھ کر واپس آنا بھول گئی تھیں۔ افرا عورت تھی، مرد کی نظر کو پہچان کی اس اللہ نے عورت کو پیدائشی تحفے میں دی ہے۔ وہ بلش کر گئی تھی۔ خوبصورت عورت، بے وفائی اور فریب کا دوسرا نام، ارشام نے زہر خند ہو کر سوچا۔ سارے راستے وہ خاموش رہا اور واپسی کا راستہ بھی یوں ہی کٹا۔ افرا کا دل چاہا اس سے بات کرنے کو، لیکن پھر اس کی سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر خاموش ہو رہی، اور ارشام کو اس کی خاموشی اچھی لگی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب آہستہ آہستہ پرسکون ہوتے چلے گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ارشام کا سیل فون بج اٹھا۔ اس کے 2-3 موبائل تھے، جن میں سے تو 2 ہمیشہ سائلنٹ کر کے سوتا، اور یہ موبائل جو کبھی نہیں بجتا تھا ہمیشہ آن رہتا۔ آ رہا ہوں۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ بستر سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز میں پھرتی نمایاں تھی۔ افرا بھی جاگ گئی تھی اور اس وقت ارشام کو تیار ہوتا دیکھ کر حیران پریشان تھی۔ وہ جو ہولسٹر میں اپنا پسٹل رکھ کر بڑھ کر عزت میں بولا، ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں، کال مت کرنا، میرا فون آف رہے گا۔ افرا ہراساں ہو گئی تھی۔ ارشام جو کمرے سے نکلنے لگا تھا اس کے چہرے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ پولیس والے کی بیوی ہو، اس طرح کی سچویشن کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھو۔ جلد آؤں گا، اللہ حافظ۔ اس کے گال کو نرمی سے چھو کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ نسیان فرنٹیر ہو رہی تھی اور پھر گیٹ سے نکل کر سڑک پر انجان منزل کی طرف تیزی سے گامزن ہو گئی تھی۔ اب نیند بھلا کیسے آنی تھی؟ افرا وضو کر کے نوافل ادا کرتے اس کی خیریت کے لیے دعا گو ہو گئی تھی۔ اس سے ایک پل کی جدائی کا تصور بھی اس کے لیے جان لیوا تھا۔ وہ اپنے پروردگار کے حضور اپنے شوہر کی زندگی کے لیے گڑ گڑانے لگی تھی۔ سردی کی راتیں اتنی لمبی اور جان لیوا بھی ہوتی ہیں، آج اندازہ ہوا تھا۔ گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک اب کہ اس کے اعصاب پر ہتھوڑے بن کر برسنے لگی تھی۔ چہار سو خاموشی تھی اور اس کے چیختے چلاتے ہوئے وسوسے تھے جو کسی پل اسے چین نہ لینے دے رہے تھے۔ حالانکہ وہ ایک پولیس والے کی بیٹی بھی تھی، بابا کو بھی دیر سویر ہو جاتی تھی، لیکن وہ یوں اچانک کسی مشن پر نہیں جاتے تھے، یا کم از کم کچھ نہ کچھ بتا کر جاتے تھے۔ وہ تو بس اٹھا اور فوراً نکل گیا۔ دل چاہا کہ انکل باسط کو جگا دے، لیکن یہ مناسب نہیں، خواہ مخواہ اپنے ساتھ انہیں بھی پریشان کرتی۔ رات میں شر پوشیدہ ہوتا ہے، اور یہ شر اب اس کے حواس پر قابو پانے لگا تھا۔ تہجد کا وقت ہو چکا تھا اور اس کے برے خیالات اور وہم اس کی عبادت میں خلل ڈال رہے تھے۔ وہ اپنے رب کے آگے سر بسجود تھی اور گڑ گڑا کر اس کی زندگی کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ بہتے آنسو اب ہلکی ہلکی ہچکیوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ دل جیسے کسی انہونی سے گھبرا کر تیز سے دھڑک رہا تھا۔ میرے اللہ، میرے اللہ! اس سے زیادہ اسے بولا نہ جا رہا تھا، نہ کچھ مانگا جا رہا تھا۔ وحشت پر قابو پانے کی کوشش کرتے وہ بس اپنے رب کو پکار رہی تھی۔ سارا گھر سویا پڑا تھا۔ جب تھکا تھکا سا ارشام گھر واپس آیا، بس گارڈ مستعد تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح دبے پاؤں چلتا اپنے کمرے میں داخل ہوا اور سامنے جائے نماز پر بیٹھی افرا کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ سرج سے اٹھی اور سہمے معصوم بچے کی طرح ارشام کے گلے آن لگی تھی، بس روئی چلی جا رہی تھی۔ اس کے رب نے اسے مایوس نہ کیا تھا، سن لی تھیں اس کی التجائیں، اور ارشام زندہ سلامت واپس لوٹ آیا تھا۔ تشکر سے اس کے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ ارشام کو افرا سے اس عمل کی ہرگز توقع نہ تھی۔ چند سیکنڈ کے لیے وہ ساکت رہ گیا۔ ایک پل اس کے ہاتھ اسے اپنی محفوظ باہوں میں لینے کے لیے اٹھے تھے، پھر دوسرے پل اس نے خود پر قابو پا لیا۔ شکر ہے اللہ کا آپ آ گئے، میں کتنا ڈر گئی تھی، ساری رات ایک پل کے لیے نہ سو پائی، ڈری سہمی روتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں؟ ارشام کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ افرا کے رویے کو سمجھنے سے قاصر رہا تھا۔ کیونکہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، آپ سے ایک پل کی جدائی کا تصور بھی جان لیوا ہے ارشام۔ اس کے گلے لگے، آنکھیں بند کیے وہ جذبات میں بولتی چلی گئی۔
ارشام کے اعصاب تن گئے تھے اس کا اظہار محبت سن کر۔ کیا بکے جا رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ اسے اپنے سینے سے الگ کرتے اس کے کندھے جکڑے وہ درش ہوا تھا۔ ہاں میں ہوش میں ہوں اور بہت ڈر گئی تھی آپ سے جدائی کا سوچ کر۔ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ ارشام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتی جا رہی تھی۔ ضروری تھا کہ اس ڈرے سہمے انسان کو عورت کی محبت کا یقین دلایا جائے۔ وہ ساری عمر اسے اپنے قریب تو رہنے دیتا اور رشتہ بھی شاید نبھاتا، لیکن اپنے کربناک ماضی کی وجہ سے کبھی محبت پر اعتبار کرتا نہ اظہار، تو پھر اسے ہی پہل کرنی تھی اور اس پاکیزہ رشتے کو اظہار محبت کر کے اور مضبوط کرنے کی رب سے دعائیں کرتے ہوئے اسے ادراک ہوا تھا اس بات کا، لہٰذا اپنی نسوانی انا کو ایک طرف رکھتے اس نے ارشام سے محبت کا اظہار کر ڈالا تھا۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، سو جاؤ اور مجھے صبح مت جگانا جب تک میں خود نہ جاگوں۔ افرا کی اظہار محبت سے نظریں چراتے ہوئے وہ بیزار انداز میں بولا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی تھیں۔ وہ نماز ادا کرنے کے لیے جائے نماز پر دوبارہ آن کھڑی ہوئی تھی۔ ارشام کپڑے تبدیل کر کے دوسرے جائے نماز پر نماز ادا کر رہا تھا۔ افرا کو ارشام کی عادت بہت اچھی لگی تھی، جس طرح وہ اپنے پروفیشن کے فرض میں کوتاہی نہیں کرتا تھا، اسی طرح نماز ادا کرنے میں بھی کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے زندگی میں ایسی کون سی نیکی کی جس کے بدلے میں میرے رب کریم نے تم جیسا بہترین ساتھی عطا کیا۔ بس اس مالک سے التجا ہے کہ تم محبت پر یقین اور عورت کی وفا پر اعتبار کر لو۔ یہ زہر جو اتنے سالوں سے تمہارے اندر بھرا ہوا ہے، میری محبت اس زہر کے لیے تریاق ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ افرا نے دل ہی دل میں ارشام سے کہا، جو ہمیشہ کی طرح بیڈ پر آڑا تھجا سو چکا تھا۔